چاہے کتنے بھی بندے کی گناہ ہو، آسمان تک گناہ ورز ہے، سمندروں پہ جھانکتے ہوئے انسان کی گناہ ہو، لیکن جب انسان فرش پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ظلم کیا ہے مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کہتا ہے جا میں نے معاف کیا تجھے. اللہ توب الی اللہ ومن بعد ذلک اصلاح فإن اللہ غفور رحیم. یہ اشر ختم ہونے والا ہے اس نعمت سے کہ اللہ پاک نے ہمیں پورے 10 دن دیے کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو، خالص چیزیں. اب بالکل آج تو گزرے گیا سمجھو عشرہ، بس تو دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھک جائیں ہم اور معافی مانگ لیں. آج خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے والی، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. نفس و شیطان انسان کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو نیک آدمی ہے، تو نے کیا گناہ کی ہے، تو پکا نمازی ہے، بہت نیک کام کرنے والا ہے، لوگ تیری بڑی عزت کرتے ہیں، تو نیک ہوگا تو تیری عزت کرتے ہیں، تجھے ضرورت کیا ہے توبہ کی. یہاں سے سوچ رہے ہیں آپ کہ امام الانبیاء جو گناہوں سے پاک تھے اور معصوم تھے، بلکہ معصوموں کے سردار تھے، ایک ہی نشست میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار فرماتے تھے. کیوں بولا؟ انہیں کیا ضرورت ہے استغفار کی؟ یہ امت کو تعلیم دی ہے. کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا کہ تم تو استغفار سے رک جاؤ، بلکہ تو صفت ہے تو استغفار میں. گناہ ہے تو اللہ معاف فرماتا ہے، گناہ نہیں تو درجے بلند فرماتا ہے. تو گھڑ کے انسان کو وعدے کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ مجھے معاف فرما. کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ہم آج استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے اور درجے بلند ہو جائیں گے انسان کے. یہ وہ عبادات ہیں اللہ تعالیٰ جس سے اپنے قریب کرتے ہیں انسان کو. ذکر اس لیے کراتا ہے اللہ تعالیٰ، نام اس لیے بندہ لیتا ہے کہ اس کے نام سے انسان کا قلب نرم ہو جاتا ہے. اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمارے میں پیدا فرما دے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ اللہ کی محبت کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں صرف تری ہو جائیں، ویٹ ہو جائیں صرف، اور نکلے بھی نہ آنسو. سبحان اللہ. یہ اتنی سی چیز جو ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام کیوں دیا ہے؟ اس لیے انعام دیا کہ تیرا دل بن گیا ہے. ماشاء اللہ، سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے. نرم دل کی نشانی یہی ہے آدمی رو پڑے اللہ کے آگے، اللہ معاف کر دے. رونا بھی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے انسان پر. ایک اللہ کے بندے نے، ایک دوست نے ذکر سیکھا، کچھ دنوں کے بعد آیا حالات بتانے کے لیے. تو میں نے پوچھا بھائی کیسے پایا آپ نے اللہ کے ذکر کو؟ کہتے بہت خوب پایا. تو میں نے کیا فرق دیکھا آپ نے ذکر میں؟ ایسی بات کس نے دیکھی کہ ذکر کرنے کے بعد اتنا فرق آ گیا ہے کہ جن چیزوں کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا مجھے اب گناہ سمجھ آئے گی گناہ ہے. اتنا ذکر جو انسان کے دل کو پاک کرتا ہے. تو یہ دل بن جائے نا انسان کا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو گالی دی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ ہوا ہے، تو سمجھ ماشاء اللہ اللہ کے ذکر سے دل بن رہا ہے اس شخص کا، احساس پیدا ہو گیا اس کے اندر. اور یہ اللہ چیز پسند ہے، اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں. ہر چیز پیدا ہی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. باقی عبادات انسان میں کبر پیدا کرتی ہیں، ریا پیدا کرتی ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو مٹاتی ہے.
اس کی ہستی کو مٹاتی ہے، اس کو نیچا کر دیتی ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو دیکھے ہاں، کسی کو نار سے پیدا کیا، کسی نور سے پیدا کیا، لیکن جس کو سب سے بلند کیا اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ عجیب دیکھیں بات، نور بھی بڑی اونچی چیز ہے، نار بھی چمکدار اونچی چیز ہے، سب سے کمتر چیز جو مٹی ہے، آدمی اسے تھوکتا ہے، پیشاب کرتا ہے، رونتا ہے، سب سے چیز ہے۔ تو کیا مطلب بندے کو کس چیز سے پیدا کیا ہے کہ بندہ اس قسم کا جو جس طرح مٹی ہے اس طرح اس میں تواضع پیدا ہو جائے، جس چیز سے پیدا کیا وہی چیز بن جائے، مٹی بن جائے۔ اور جتنا انسان مٹی بنتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان سب سے بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیں انسان کی کتنی بڑی صفت رکھی ہے، ورنہ ہمیں کسی نور سے پیدا کر دیتا، مٹی سے پیدا کیا۔ تمہاری اصلیت یہ ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہی یہ چیز ہے۔ ہم کیا ہیں کہ ہم استغفر اللہ ہیں مٹی، لیکن ہم کتنے اونچی بلندیوں کو سوچتے ہیں اپنے بارے کے اندر، کتنے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں اپنے سے۔ اللہ کو انعام دے دے، نعمت دے دے کسی چیز کی، دوسرے سے بڑا کر دے کسی معاملے میں بھی، علم میں ہو، عمل میں ہو، کسی چیز میں، بس پھر دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے، فاروق صاحب یاد رکھنا، جس قدر مٹو گے اور مٹتے رہو گے اللہ پاک کو اتنی بلند کرتا رہے گا۔ یہ ہے اصل تصوف، اونچا ہونا نہیں مٹنا ہے۔ رتبے شتبے والے نہیں دیکھتا، الحمدللہ کسی کو کمتا نہیں سمجھتا کوئی بھی۔ اگر یہ چیز ہم میں آ جائے، پورا معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیں ختم ہو جائیں، صرف یہ چیز انسان پیدا کرے اپنے، اس کا نام ہے تواضع، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ یہ اپنی طرف خیال ہی نہ جائے انسان کا، ہر چیز میں انسان دوسرے کو بہتر سمجھے، ہر چیز۔ ہمیں کوئی چیز ملے ہم اس کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا اور مقام بلند ہو اور عزت ہو۔ بلند نہیں ہو رہا، گھٹ رہا انسان، اور گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی نگاہ میں تو کمزور ہو، نیچا ہو، تو پھر دوسری بات بڑی پیاری کی تو لوگوں کی نظر میں بلند ہو جائے گا۔ پھر تو تواضع کہاں آتی ہے یہ بھی خیال رکھیں۔ تواضع کی بھی دو قسم ہیں، ایک تواضع ایسی جو جہنم میں پہنچاتی ہے انسان کو، بہت بدتر کر دیتی ہے، لیکن حقیقی تواضع ہے وہ انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ جو انسان متوضع یعنی تواضع بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سامنے شو کرتا ہے، ہائی بیٹھی جھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع دل کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھیں، تواضع دل میں ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک سٹیٹس دیا ہے، کسی کو بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، بڑا بزرگ ہے، اونچا ہے، تو تواضع اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ نہیں لوگوں کی جوتیں اٹھانا شروع کر دے گا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رتبے پر ایک مقام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس جو رتبہ اس کو دیے، اس کا ایک حق ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ بس مزاج بڑا باریک ہوتا بتا رہا ہوں۔ اللہ نے اس کو رتبہ دیا ہے، بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، رتبہ اس کے پاس ہے، کوئی بزرگ ہے، تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی جوتے اٹھانے لگے، جھکنے لگے، نہیں، اس کی تواضع ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی تواضع ڈفرینٹ ہوتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ تواضع انسان کے دل میں ہوتی ہے۔
اس کی باتوں میں، اس کی چیزوں میں، اس کے عجیب انداز سے اس کی تواضع کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت متواضع آدمی ہے، بڑا حلیم آدمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، کیونکہ اس تواضع کو یہ نہ دیکھ لیں گے ہاں وہ متواضع جو آدمی اندر تواضع نہیں ہے لیکن زور سامنے تواضع شو کر رہا ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے، اس سے خطرناک. اگر انسان اپنے سٹیٹس پہ ہے تو سٹیٹس کا حق ادا کرنا ہے، اس نے اسی سٹیٹس کے ساتھ اس نے ملنا ہے، اس کا حق کتنا بڑا. اب یہ فرق دیکھنا ہے آپ نے اس کے اندر، یہ تواضع کے اندر سے مل رہا ہے یا تکبر سے مل رہا ہے وہ شخص. بات سنا رہی ہے آپ کو؟ آپ کو اس کے ملنے سے محسوس ہو جائے گا، اس کی گفتگو سے محسوس ہو جائے گا. خدا پہ آپ کسی شیخ کی مرید ہیں اور شیخ کسی بات میں ناراض ہے، آپ کو ڈاکٹر ہے، وہ تواضع کے خلاف نہیں ہے، تواضع کے خلاف نہیں ہوتا، یہ کسی چیز پہ سختی کر دی، اس نے سزا دے دی ہے، تو تواضع کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک حق ادا کیا آپ کو صحیح کرنے کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاید کوئی عالم ہے، شیخ الحدیث کا مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے ساتھ اور پھر یہ بھی ہے کہ آدمی کا جو سٹیٹس اللہ نے انعام دیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اسی سٹیٹس پہ اس کی رسپیکٹ کریں، یہ ہماری تواضع ہے اس کے لیے. مسئلہ ہے ہم اس کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، بےشک وہ آپ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، لیکن ہم میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کے برابر نہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے. نہیں سمجھے بات؟ وہ آپ سے کہہ رہے کہ آئے میرے ساتھ چلے آگے ہوں، یہ اس کی تواضع ہے، وہ دل سے کہہ رہے ہیں، بناوٹ نہیں ہے اس کے اندر، نظر آتی ہے. لیکن ہماری تواضع یہ ہے کہ ہم جانیں اس کا رتبہ اللہ نے کتنا بلند دی ہے، ہم اس کی تواضع کیا کریں، ہماری تواضع یہ ہے کہ نہیں، ہم اپنے رتبے کو پہچان کے اس کی رسپیکٹ کریں. دیکھیں کتنا باریک نقطہ بتایا میں نے آپ کو. اللہ نے حق کی ایک لائن رکھی ہوئی انسان کے ساتھ، اس کے رتبے کے ساتھ. باپ ہے، بیٹا باپ کے ساتھ تو نہیں کر سکتا. بعض دفعہ بیٹا باپ سے بہت بلند ہو جاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے، بہت بڑا بزرگ بن جاتا ہے، لیکن باپ کی تواضع نہیں ہے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حج پر والد صاحب کو میں آخر حج تھا میرا تو آخری تھا، حضرت کا میرے والد صاحب کا، تو تیف ہو چکے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ شہادت مجھے نصیب ہوئی تمام بھائیوں میں کہ وہ حج میں نے والد صاحب کو کرایا، والدہ موجود تھی، اور نیچے بہت رکھتا حج میں، اس میں حضرت گرامی قدر بھی موجود تھے ماشاءاللہ، تمام سے والد صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے اجازت دی سے کہ میں اجازت ہے میرے والد صاحب کو طواف کروں. تو مجھے دن میں خیال آیا تھا، حضرت نے پہلے مجھے کہہ دیا کہ جائیں والد صاحب کو طواف کرائیں. تو میں طواف کرا رہا تھا، اوپر نیچے بہت رش تھا، اوپر لے گیا. اب میں تواضع کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی حق دیکھیں آپ کس طرح ادا ہوتا ہے انسان کا. تو وہ ضعیف تھے، اوپر لمبا چکر ہوتا ہے نا اوپر کی طرف، اوپر کریں، آج تک تو شاید اوپر ہی کرتے ہیں لوگ زیادہ. تو ان کرنے میں پیدل ہی کروں گا، میں نے کوئی اس میں نہیں بیٹھا. والد صاحب نے کہا میں ٹھیک ہے. تو میں چکر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں پورے ٹالوں گا، ٹانگیں شانگیں دباؤں گا، تو پھر فریش کر کے پھر چلا دوں گا. تو میں جب میں دیکھا تھکنے میں کہا لیٹ جائیں تھوڑی دیر. اچھا میں کہا لیٹ جائیں تھوڑا. تو وہ لیٹے اس طرح. تو میں جھکا، بڑی بڑی سعادت تھی. میں نے اپنے والد صاحب کے مطلب پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا، دبانا شروع کرنا. جیسے میں دبانا شروع کیا انہوں نے فوراً اپنے پاؤں گھسیٹ لیے. تو میں ڈر گیا کہ والد صاحب ناراض تو نہیں مجھ سے. میں نے کہا والد صاحب سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، مجھے ٹانگ دبانے دیں، اپنے غلطی ہے مجھ سے. تو کہنے نہیں آپ میرے پاؤں نہ دبائیں، میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگیں. میں کہا جی مجھے تو وجہ تو بتا دیں، کوئی غصہ کیجیے کیا ہے، یہ تو معلوم نہیں ہے آپ ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں.
ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ ڈانٹا انہوں نے مجھے تو میرے آپ کو سانسوں نکل آئے. اب کیا ہوا کہ میری توازن میرے والد صاحب تھے, چاہے میں کتنا ہی بلند ہو گیا ہوں, لیکن والد ہوتا ہے نا. میں ان کی خدمت کر کے پاؤں دبانے میں سعادت محسوس کر رہا ہوں, یہ میری توازہ تھی. تو ان کی توازہ دیکھیں آپ, اس کو کہتے ہیں توازہ والا خدمت. مثال سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہمارا کام ہے کہ توازہ کس کو کہا جاتا ہے. یہ بڑے نقطے سے بھی سمجھ آتے ہیں جب انسان کا دل صاف ہو نا انسان کا, تو اس کا نام توازہ ہے. اور اتنی بڑی چیز ہے توازہ, جس کے اندر توازہ پیدا ہو جائے سمجھو تصوف کی آخری منزل تک پہنچ گیا بندہ. سچی گریٹ تھنگ. توازہ اتنا بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام. اللہ خاطر بس اسی طرح ہے, ذکر اللہ اور کسی توازہ والے کی صحبت ہو. وہی توازہ حضرت میں دیکھیے نا, کمال درجے کی توازہ تھی حضرت میں, کمال درجے کی. عجیب دیکھ کے آدمی حیران شدہ تھا کہ کس قسم کے انسان ہے, کیسا انسان ہے. اتنی توازہ تھی. تو پھر ایسے انسان جب ساتھ بیٹھتے آدمی تو پھر چیزیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے علوم ایسے ہیں جو ریفلیکٹ ہوتے ہیں انسان میں. پڑھنے پڑتے ہیں, سیکھنے پڑتے ہیں, صرف نوعیات کرنی پڑتی ہے, لیکن تصوف کے علم ہے وہ سینے سے نکلتا ہے. شعاعوں کی طرح انسان کے سینے میں جا کے اثر کرتے ہیں. اسی کے لیے کہا جاتا ہے سب سے قیمتی چیز جو ہے تصوف حاصل کرنے کے لیے وہ صحبت ہے انسان کی. بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ صحبت کے کتنے فائدے ہیں. یہ علم آتا صحبت سے, خود بخود آئے گا علم کا آپ کے اندر. ہزاروں کتابیں پڑھیں آپ کو نہیں آئے گا, بڑھتا جائے گا, ریا بڑھتی جائے گی. جہاں بیٹھے کسی کی صحبت میں سبحان اللہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان. چھوٹے چھوٹے بچوں میں توازہ آ جاتی ہے, ان کی اخلاق عجیب ہو جاتے ہیں صحبت کے اندر. تجربہ کر کے دیکھیں, ایک بچے کو باقاعدہ صحبت میں ذکر میں رکھ کے بٹھائیں, دوسرے بچوں کو دوسری طرف چھوڑ دیں, دونوں میں اپنے فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا بچوں کو. یہ منعکس ہوتا ہے, ریفلیکٹڈ ہے یہ علم جو ہے. سو گریٹ. آخرت میں منزل اور درجے اس شخص ہی بلند ہوں گے, اس شخص کے درجے آپ دیکھیں گے بلند ہوں گے کہ جس نے یہ علم سینے سے حاصل کیا ہوگا. گریٹ. سمجھ رہی باتیں میری؟ چلیں باتیں ذہن میں آ گئی. میں نے آپ سے گپ شپ مار لیتا ہوں تھوڑی سی, اپنی باتیں کر لیتا ہوں تھوڑی آپ سے. درود شریف پڑھیں.